سر اس میں تھینک یو سو مچ فار دس ویلیوبل ڈسکشن. اس میں ایک شعر مجھے آپ کے جو ہے وہ اب ان سوالات کے سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے یاد آیا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خود اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اب اس سے شعر کے سینیریو میں دیکھا جائے تو امریکہ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز خیمہ بستیاں آباد ہو گئی اور یوتھ سامنے نکل کے آئی. وہ یوتھ جس نے کبھی زندگی میں شاید کسی آپریشن کے خلاف آواز نہیں بلند کی ہوگی. ریزسٹنس موومنٹ وہ خود بذات خود اوپر سے لے کر نیچے تک نوجوان قیادت پاکستان کے اندر بہرحال جہاں کہیں ایک جو ہے مجھے موبلائزیشن نظر آئی اس میں نوجوانوں کا اپنا ایک رول. اور پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو اباؤٹ 60% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان کنسیڈر کی جاتی ہے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. ایسے میں آپ اس پوری ریزسٹنس موومنٹ کو دیکھتے ہوئے اس پوری آئیڈیولوجیکل وارفیئر کو دیکھتے ہوئے ان نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ فیوچر تو یقیناً نوجوانوں ہی کا ہے. اور اس وقت جو مزاحمت کے پروجیکٹ سے ایسوسیٹ نوجوان ہیں, آپ دیکھیے کہ ایک 18-20 سال کا ہی نوجوان ہے نا جو فرض کرے حماس سے وابستہ ہے, حزب اسلامی سے وابستہ ہے, اس سے حزب اللہ کا نوجوان ہے, وہ کس جذبے کے تحت اپنے ہاتھ میں وہ جو 105 یاسین راکٹ یا میزائل ہے وہ لے کے وہ ٹینک کے اوپر رکھ کے آتا ہے اور اس کے بعد اسے ڈیٹونیٹ کرتا ہے. یعنی وہ کون سا ایسا جذبہ ہے کہ جو انہیں اپنی جان پہ کھیلنے پہ مجبور کرتا ہے؟ وہ یقیناً اپنے اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اپنے اس عقیدے کے ساتھ, اپنے اس مذہب اور دین کے ساتھ. اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ فلسطینی ماؤں نے اپنے بچوں کو جو القدس کی رہائی اور مسجد اقصیٰ کے تقدس اس کے حوالے سے جو لوریاں سنائی ہیں یہ اسی کا ثمر ہے کہ آج وہ بھوکے رہنے کو تیار ہے, ہر طرح کی مشکل مصائب برداشت کرنے کو تیار ہیں, لیکن اپنے اس مشن اسٹیٹمنٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ادروائز ان کو بھی بہت سارے روشن مستقبل کے جو ہے بہانے اور خواب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں, لیکن انہوں نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. فلسطین کے اندر جو اس وقت خاص طور پہ غزہ کے اندر جو شرح تعلیم ہے وہ آلموسٹ 100% ہے, اور جتنے بھی مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں چاہے وہ اے لیول او لیول کے ہوں یا ان کے جو عربوں کے جو داخلی بورڈز ہیں اس میں ہمیشہ فلسطینی طلباء جو ہے وہ ٹاپ کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کو دنیا بھر میں جو ڈائسپورا میں جو فلسطینی موجود ہیں اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ PhDs ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو فلسطینی نوجوان اور فلسطینی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے. اور ان کا جو سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے وہ اپنے ملک واپسی, جو وطن واپسی کا جو ان کی گھٹی میں ڈالا گیا ہے. آج بھی آپ کسی پرانے فلسطینی بزرگ سے ملیں تو وہ آپ کو ایک پرانے جیسے گھروں کی وہ چابیاں ہوتی ہیں نا جس کے اندر وہ ایک تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے, تو اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر کی چابی ہے, میں نے اس گھر کو جا کے کھولنا ہے, اس دروازے کو, اس کواڑ کو کھولنا ہے اور میں نے ایک نہ ایک دن وہاں جانا ہے. یہ جو رائٹ آف ریٹرن اور اس کے ساتھ جو اور اپنی زمین کے ساتھ, اور یہ زمین کے ساتھ کمٹمنٹ صرف قطع عرضی کے طور پہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زمین جو ہے ایک ایکسٹینڈڈ باؤنڈری ہے اس مسجد اقصیٰ کی, جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ شاید اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج یہی گوشت پوش کے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت اپنے بھی چیتھڑے اڑاتے ہیں اور ساتھ دشمن کے بھی جو ہے جیسے کہنا ہے اس کے بھی تار و بود جو ہے وہ بکھیرتے ہیں.